میں آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی سناتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو علی کی شان نہیں آتی، نعوذ باللہ. ہمیں بالکل اسی طرح جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان آتی ہے، عمر کی شان آتی ہے، عثمان کی آتی ہے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی اللہ کے فضل سے آتی ہے. چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں صحیح بخاری وغیرہ سے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سب سے پہلی حدیث امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن الحکم عن مصعب بن سعد عن ابیہ. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن سعد اپنے والد گرامی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے. واستخلف علی جن، اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، مدینے میں چھوڑ دیا. جو پیچھے لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی نگرانی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. اس پر علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور عرض کیا تخلفنی فی الصبیان والنساء. اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا تو دل ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، قتال کروں. آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جس طرح بچے اور عورتیں کمزور ہیں اور آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا دل نہیں کرتا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں اور میں غزوے میں شرکت کی بجائے یہاں بیٹھا رہوں مدینے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری اور آپ کی نسبت وہی ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جب طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے. تو جس طرح ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے، میں محمد الرسول اللہ، تم علی بن ابی طالب کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ میرے بھائی بھی ہو. جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، تم چچا زاد ہو، بھائی ہوتا ہے. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبہ کا ازالہ فرما دیا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے. لوگوں نے پھر بھی لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں نبوت بھی مل گئی. یہ بات یاد رکھو الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں نبوت نہیں ملے گی. ہاں بطور بھائی چارے کے اور ایک تعلق اور ایک ساتھ ہونے کے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے با اعتماد بندے کو چھوڑا تھا، میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام سے نسبت، اس میں کتنے فضائل ہیں، کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ اس حدیث کو غلط اس کی تشریح کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام صحابہ میں سے علی رضی اللہ عنہ کا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جو غلو سے کام لینے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. ایسے لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. اس حدیث میں قطعاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. اور ایک انجینئر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی نصرت اسلام کی علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے اتنی ابو بکر و عمر نے بھی نہیں کی. حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ محبت اور احترام میں غلو کر گئے. علی رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام سے آگے لے گئے. علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے اچھا بندہ دنیا سے چلا گیا.
عمر رضی اللہ عنہ ان سے بڑھا دینا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھا دینا، اور وہ جو ایک بابا جی تھے جھالوی، اسحاق جھالوی صاحب، اللہ کی قسم درد دل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں کون سے ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ رافضیت کی راہ پر گامزن تھے، اور اللہ کی قسم ہم بادلیل بات کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، آپ سن کر خود بتائیں کیا یہ رافضیت نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا نبی کے بعد، لیکن 25 سال وہ صبر کرتے رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا حق ہے، لیکن مصلحتاً 25 سال صبر کرتے رہے۔ اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے، یقین جانو اہل بیت دے ایسے احسان نہیں امت بھلا سکتی۔ 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی، اور میں انہاں تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کیتی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا۔ اور یہ بات انہوں نے شیعہ کے اجتماع میں کہی۔ شیعہ کے اجتماع میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو آپ کا امام ہے نا، علی 25 سال تک اپنا حق چھوڑ کر صبر کرتا رہا۔ اے آپ دا پرامن رہنا، اسلام دی بہتری نہیں مسلمانوں دا ساتھ دینا، یقین جانو ایڈا وڈا اثار، ایڈی وڈی قربانی ہے، یہ مقابلے گل ہی کوئی نہیں۔ بے شک سمجھدا ہر لحاظ نہ میں نہ تو بہتر ہے، مگر وہ اپنا حق جاندا ویکھ کے آندا اسلام نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ خود حضرت فاطمہ سیدہ تو زہرا نے ایک موقع پہ آخیا، ایڈا دلیر بہادر چندر وڑ گیا، انہیں چاذان شروع ہوئی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہویا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو چاہنی ہے کہ نہیں کیا نام جڑا دنیا پکاریا جاندہ رہے، تو کیا چاہنی؟ فرمایا اس سے پاروں چپ کر کے بہ گئے کہ رسول اللہ دا نام تے جاری رہے۔ میں اور ابو بکر کشمیری شروع کر دیے، مدینے چ اسلام دا قصہ مک جانا، پوری دنیا کفر ہی کفر ہونا۔ اس تو جو تاریخ پڑھی دی ہے علی علیہ السلام اور دی اولاد دی پتہ لگتا بے حسن بھی اس پاروں میں چلو تا نشین ذات سے پیکارے کی پشت پادت برسائے تاجن، ملے آیا تخت، 40,000 بندے نے بیعت کی، اور امیر المومنین تو بھی زیادہ محبت علی نہ رکھتے، حضرت حسن نہ رکھ لی، مگر جدو ویکھیا کہ نہیں مسلمانوں دی خون رضی، فرمایا تخت میں لت مار دینی ہے، مسلمانوں دی خون رضی نہیں میں پسند کرتا۔ اس تو اولاد رسول دا احسان منن مسلمان کہ مسلمانوں دی بہتری لی جدوں وقت آیا اپنا حق پیچھے سٹیا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر، اب بتائیں کیا وہ سنی ہو سکتا ہے؟ یہ خود علی رضی اللہ عنہ کے بھی نافرمان قرآن و سنت کے تو ہیں، حالانکہ بخاری و مسلم میں بڑی واضح حدیث ہے، 2 ٹوک الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الاستخلاف میں خلافت کے نظام میں جو چیپٹر قائم کیا ہے اس میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ پہلے میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، ایک تو ہے قلم کاغذ آپ نے مانگا بالکل آخری لمحات میں، اور ایک اس سے 2-3 دن پہلے بھی مانگا تھا۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ طمع کرنے لگیں گے، کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، اس لیے میں لکھوا دینا چاہتا ہوں۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی بلانے لگی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، اللہ رب العزت بھی انکار کر دے گا، اللہ کو بھی منظور نہیں ہوگا اور مومنوں کو بھی منظور نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ اس سے بھی واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ رہنے دو، میں نے جو لکھوانے کا خیال کیا تھا اب میں وہ خیال چھوڑ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی انکار کر دے گا اور مومن بھی انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ ہم نے کسی کو خلیفہ بنانا۔ جو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ پہلا نمبر جسے دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پہلا حق علی کا بنتا تھا رضی اللہ عنہ کا، لیکن وہ صرف اس لیے صبر کرتے رہے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، تو اسلام کے بھلے کے لیے وہ اپنا حق 25 سال چھوڑے رہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ رافضیت ہے کہ نہیں؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو ہے کہ نہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟